کہ تو شیطان جو بھاگ رہا ہے یہ اس اذان کی برکت ہے جو اذان سنت کے مطابق دی جائے، یعنی تجوید کے ساتھ اذان ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ اذان ہو۔ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی، صحیح طریقے سے وہ اذان کے کلمات نہیں دے سکتا، تو پھر یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ ایسی اذان تو سنے بھی نہیں۔ اور میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہ اکثر لوگ جو ہیں جن کو اذان دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مؤذن صاحب سے کہتے ہیں جی میں اذان دے لوں۔ مؤذن صاحب بھی ایک ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار جان چھوٹی، میں اتنا دوسرا کام کر لوں گا، جی دے لیں آپ اذان۔ اب اس بیچارے کو نہ تجوید آتی ہے، نہ اس کو زیر زبر پیش صحیح آتے ہیں، نہ اس نے مد کے قواعد پڑھے ہوئے ہیں، الٹا سیدھا زیر زبر پیش کو غلط پڑھنا، لحن جلی کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ لحن جلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بڑی تبدیلی کر دینا کلمات کے اندر جو گناہ شمار ہوتی ہو، اور غلط سلط اذان دے رہے ہوتے ہیں، غلط سلط محمد، بھائی انا اتنا لمبا کہاں ہے؟ انا ہے بس، انا محمد الرسول، محمد الرسول، محمد الرسول۔ اذان حا نکلتی نہیں ہے، محمد نہیں ہے، محمد ہے، حا کے ساتھ ہے۔ تو اب کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے؟ شوق بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتے ہیں بعض آ جاتے ہیں، بعض ینگسٹرز ہوتے ہیں بچے، انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ اور وہ گھر پہ کہہ بھی دیتے ہیں میری اذان سننا، تاکہ امی سن رہی ہوں، ابا سن رہے ہوں اذان، اور وہ مائک پکڑ لیتے ہیں۔ عام قسم کے لوگ آ کر، اچھا بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں سرکش کہ اگر ان کو منع کریں تو لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اذان دے سکتے؟ ارے بھائی مسلمان تو ہو، لیکن ہر نتو پتو کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ شاعر اسلام کو اختیار کرے۔ آپ اپنا کاروبار ہر شخص کے حوالے کر دیں گے؟ بتائیے، نہیں کریں گے، اسی شخص کے حوالے کریں گے، اسی شخص کو کاروبار میں کام کرنے کا اپنے ساتھ موقع دیں گے جو اس کی اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ دین کو ہم نے اتنا مظلوم بنا لیا، جس کی فن بازی ہو، جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر زور ہو، جو مسجدوں کے اندر چندے دے رہا ہو، وہ کھڑا ہو جاتا ہے مائک کے اوپر آ کر۔ تو یاد رکھیں کہ لحن جلی کے ساتھ، یعنی غلط اذان اگر آپ دیں گے تو آپ خود گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ نماز کے لیے، پانچوں نمازوں کے لیے اذان سنت موقدہ ہے۔ ایک آدھ بار اس کا ترک کرنا برا ہے، اور ترک کی عادت بنا لیں تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس طرح کی غلط اذانیں دے کر جو شخص اذان دے رہا ہے وہ قابل گرفت ہے۔ اور اسی طرح کمیٹیوں کو چاہیے کہ جس مؤذن کو آپ رکھ رہے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ بہت خوبصورت آواز کا مالک ہے، بہت اچھے کھینچ کے اذان دے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ صحیح کلمات بھی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو ایک آدھ کوئی اچھے جو مسرد مفتی صاحب ہوں یا کوئی اچھے عالم ہوں، آپ جب مؤذن کو رکھیں تو ذرا اس کو سنوا لیں۔ اذان ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ فاسق و فاجر کو اذان نہ دینے دی جائے۔ جس کی داڑھی نہیں ہے، ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اذان دینے کے لیے، یہ شاعر اسلام ہے، اس کے لیے آداب ہیں باقاعدہ، ایسے شخص کو ہی دیں اذان کا موقع جو باشرع ہو، وہ اذان دے۔ ہاں بالغ ہونا شرط نہیں، نابالغ بھی اذان دے سکتا ہے، بے وضو بھی اذان دے سکتے ہیں، لیکن انسب اور اولا یہ ہے کہ باوضو اذان دی جائے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہر چیز کے آداب اور احترام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک آدمی میں زور ہے، طاقت ہے، کمیٹی اس سے دبتی ہے، مسجد میں تو چندہ دیتا ہے یا ذرا طاقتور ہوتا ہے، زوردار ہوتے ہیں، وہ جا کے مائک پکڑ لیتے ہیں، منع تو کر کے بتاؤ، ماریں گے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، لیکن یہ خود اپنے لیے وبال جمع کر رہے ہیں۔ اس طرح شاعر اسلام کو غلط سلط بیان کرنے پہ کہیں کہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، یہ کچھ بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، دوسروں کی گرفت ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ آپ نے کون سا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ آپ جو کرتے رہیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا؟